السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ چلے یہاں پہ شروع کرتے ہیں. یہ جو ہے نا آیت الکرسی، اس کی ٹرانسلیٹ کریں گے. آج آیت الکرسی کی ٹرانسلیٹ کریں گے اور پتہ لگائیں گے کہ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے اسے آیت الکرسی کہتے ہیں. اچھا، اسی سائڈ میں جو ہے نا ایک آیت الکرسی ہے، اور جو سورۃ البقرہ جب ختم ہوتا ہے تو جیسے کہ 48 جو پیج ہے، 49 تو سورۃ البقرہ ختم ہو جائے، جہاں 48 پیج ہے میں اس کے بارے میں بتا رہی ہوں. جو 48 پیج ہے وہ پورا اوپر سے لے کے جو نیچے تک آ رہا ہے، وہ جو پورا پیج ہے نا وہ پوری آیت ایک آیت ہے. یعنی کہ اس آیت سے جو یہ آیت ہے نا، اس نے جو اسپیس لیا ہے نا، یہ تو میں یہ بتاتی ہوں. جو اس کی ہے یہ پوری ایک آیت ہے، ٹھیک ہے. اور جو 48 پیج میں ہے نا، 48 پیج میں سورۃ البقرہ کی، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک پوری ایک آیت ہے، یعنی اس کی ڈبل. تو اسے یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ یہ آیت ہے. میں ابھی اس کا ٹرانسلیٹ بتا دوں، اس کے معنی بتا دوں، پھر اب میں اس کے معنی بتاؤں گی کہ کس کے معنی یعنی کہ زیادہ ہیوی ہیں، کہ اس کی مطلب زیادہ اچھا ہے. آف کورس اس کا مطلب بہت اچھا ہے، اس کا مطلب بہت اچھا ہے، پر میں اس کے بھی بتاؤں گی کہ سننے میں سمجھنے میں کس کی یعنی کہ کون سی آیت ایسا لگتا ہے کہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی. وہ آیت بھی ہے، ایک آیت بہت ہیوی آیت ہے، اس کی دوسری باتیں پتہ چلے تو یعنی کہ جیسے کہ کچھ باتیں کچھ آیت ہوتی ہے جس میں پوری کائنات آ جاتی ہے، پوری باتیں ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جو وہ آیت ہے نا وہ کچھ ایسی ہے، پوری دنیا کی باتیں اس میں سمجھ میں آ گئی. اس میں صرف اللہ کی ذات کی حکمت بتائی گئی ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ ہیوی بولتے ہیں، بہت بڑی آیت بولتے ہیں، بہت مین آیت بولتے ہیں، بہت معنی بھی بولتے ہیں. اور خاص یہ بولنے کہ جس کی اس نے ورد کیا، ورد کا مطلب ہوتا ہے جو 100 100 300 جیسے زیادہ بڑھتا جائے، جس نے اس کا ورد کیا وہ اس کی ہر مشکل آسان ہو گئی، اس کا دل مضبوط ہو گیا، اس کی مشکلیں اس کے پاس مشکلیں نہیں ٹک سکتی، اور اس کی نہیں ہو سکتا کہ اس کے مشکلیں اس کے ساتھ رہے. کیونکہ یہ آیت صرف ایک چھوٹا سا حصہ بیان کرتی ہے. جیسے کہ اس کی تو بہت تعریف ہے، پر یہ چھوٹا سی تعریف بیان کرتی ہے کہ ہم اگر یہ کرتے رہیں تو کوئی بھی شیطان جو ہوگا، کوئی بھی ایسی چال چلنے والا ہوگا، وہ خوف کھائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جیسے کہ انسان جب کوئی مشکل کرنے والا ہوتا ہے یا کوئی مصیبت کرنے والا ہوتا ہے یا کچھ اس لیے کہتے ہیں کہ صدقہ کر دینا چاہیے، کہ ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ کے نام کا. جو بھی صدقہ ہوتا ہے اس کے بھی فائدے اس وقت سمجھ میں نہیں آتے، پر بعد میں سمجھ میں آتے ہیں، بہت لیٹ ہو جاتا ہے سمجھ میں آتے ہیں کہ صدقہ میں نہیں کرتی، شاید میں نے صدقہ کیا تھا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو بھی ہو گیا. ابھی دنیا میں مشکلیں اس قدر بھری ہوئی ہیں، جھوٹ اور گناہ کاری زناکاری اس قدر بھری ہوئی ہے کہ جو آپ نیکی بھی کرتے ہیں نا وہ بے معنی ہوتی رہتی. کیونکہ آپ اکیلے ایمان والے ہیں تو یہ کافی نہیں، آپ اکیلے ایمان والے ہیں یہ کافی نہیں. پوری دنیا اگر ایسی ہوتی جا رہی ہے، بلکہ آپ کو بھی گھسیٹ لی پیچھے کہ گھس جا اس کے اندر، کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس دنیا کا، کہ سارے ایک بیک ہوتے جا رہے ہیں، ایک جیسے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے جا رہے ہیں. کوئی ایک دوسرے کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو نکالنے والا نہیں کہ چلو میں ہو گئی ہوں تو میں آگے کچھ ایسے بتا دوں. پر میں جو ہوں انسان بڑے ہی وہ ہوں، کہتے ہیں سخت دل بھی اور نرم دل بھی. سخت دل کے اور نرم دل کس کے حصے میں کہ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، بتانا بھی نہیں چاہیے، کہ نظر بھی لگ جاتی ہے. اور جو دشمن ہو جاتے ہیں، دشمن جو انسان کے جو ہوتے ہیں وہ آگاہ ہو جاتے ہیں، ان کو خبر ہو جاتی ہے اس نے کیا بولی. یہ نہیں کہ ابھی میں بات بتا رہی ہوں ٹھیک ہے، کنٹینلی یہ بات ایک صحیح ہے، میں بتا رہی ہوں، لیکن ایک دوسری طرف سے دیکھو کہ کوئی اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، کوئی اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. کوئی اس کی یہ باتیں کہ عورت ایسی کیوں مضبوط ہے، کیوں کیا وجہ ہے اس کو توڑنا چاہیے، اس کی مضبوطی کی وجہ کہ ہم اپنا صحیح دل بتا رہے ہیں، ہم اپنا یعنی کہ صحیح طریقے سے بتا رہے ہیں، لیکن نہیں پتہ دوسرا جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں. آپ بالکل پیور ہو جائیں نا، آپ اپنے بالکل پیور ہو جائیں. جس دن آپ پیور ہو گئے، یعنی کہ اچھی پیور کا مطلب میں کیا کہہ رہی ہوں، اچھی سوچ والی ہو جائیں،
सही सोचें कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये हो सकता है एक सूरत में जब आपके दुश्मन नहीं रहे, आपके लिए कोई बुरा सोचने वाला नहीं रहे, आपके लिए कोई, तब आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा, क्योंकि अभी मेरे लिए कोई बुरा सोचने वाला नहीं। ये जब ऐसा होता तब किस सूरत में होता जब बुराई नहीं होती। गुनाह है इस दुनिया में पलप रहा है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, गुनाह भी हो रहे हैं, बुराई भी हो रही है, मक्कारी भी हो रही है, झूठ भी हो रही है, उसे भरोसा उसे बचाए भी जा रहा है। जो दलदल में जा रहा है वो छाई जा रही है, जो दलदल में जो आ रहा है, जो तकलीफ़ें आ रही हैं छाई को आ रही है, सच को आ रही है, नेक औरतों को आ रही है, नेक मर्दों को आ रहा है, ताकि वो बुरे हो जाए, इनको उनको तोड़ा जा रहा है। किसी किसी इलाकों में तो जिसने हिजाब किया हुआ है उसको कुत्ते की मौत दिए जा रहा है कि अपनी निकाब उतार दो, अपना हिजाब उतार दो, अपना ये उतार दो, अपना वो उतार दो। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान का, यानी कि अगर एक सही हो तो आगे की दूसरी सही के भी हाथ पकड़े, ऐसे हाथ पकड़े कि जैसे बुराई फैल रही है वैसे अच्छाई फैले। ऐसी ताकत कहीं से नहीं दिखाई दे रही या हो सकती है। आने वाले टाइम में ना ऐसी ताकत नहीं लगती, ऐसी हो सकती है, उपलब्ध सकती है, पर हम इंशाल्लाह कहते हैं और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। नहीं पता कि कहाँ से क्या आवाज़ आए, क्या हो, कुछ नहीं पता आपको कि अगले पल क्या बनने वाला है और क्या सोच इसके बाद आने वाली है, आप नहीं जानते। पर जो मैं बता रही हूँ अभी, छोटी सी आयत बता रही हूँ, सूरत बता रही हूँ, किसी इंसान की जो मुसलमान बनते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, उनकी इंशाल्लाह इससे हिफाजत होगी, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ बयान करती है। इसमें कुछ ऐसा मकसद नहीं है कि इंसान ये है वो है, या मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, किसी की तारीफ़ कर रही हूँ, ये सिर्फ अल्लाह के बयान कर रहा है। जब आप भरोसा रख सकते हैं कि आप चल रहे हैं ना इस ज़मीन में, इस ज़मीन है और आप चल रहे हैं, ठीक है, अभी आप गुनाह कर रहे हैं, आप गुनाह की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कर लें गुनाह। अगर लगता है इस गुनाह के बाद आपकी बख्शिश भी हो जाएगी, आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगा, तो कर लें, बेशक गुनाह कर लें, जो भी करना चाहते हैं, झूठ या किसी को जुल्म या किसी पे इल्ज़ाम। पर एक दफ़ा आसमान को देख लेना, एक दफ़ा आसमान को देख लेना कि ये किसने बनाया। ये आयत वही बयान कर रही है, ये आयत वही बयान कर रही है, आसमान को देख लेना कि किसने बनाया। ये इतना बड़ा है कि इसका कोई कोना नहीं है, इसका कोई कोना नहीं है, ये इसकी कोई हद नहीं है, इसका कोई कोना नहीं है। जो मैंने लिखा है वो एक ब्लू पेपर है, और कुदरती बात है, मैंने जो लिखना था इस आयत का जो मकसद लिखना था, मुझे सिर्फ नीला रंग ही मिला। ये मैंने नहीं सोचा था, मैं ब्लू पेपर लूँ और उसका मायने लिखूँ, उस सूरत को लिखूँ कि मैं जब पढ़ूँ तो उसमें पेश जो ज़ेर कोई गलती ना हो जाए। तो काफ़ी देर के बाद अभी जब मैं बयान कर रही हूँ तो मैंने देखा पेपर मेरा ब्लू है। जो एक बार इंसान ना आसमान को देख ले कि उस आसमान का कोई किनारा नहीं है, ठीक है, मैं गुनाह करने जा रहा हूँ, मैं ये जुल्म करने जा रहा हूँ, मैं इसका कत्ल करने जा रहा हूँ या इस पर इल्ज़ाम लगाने जा रहा हूँ, तो एक बार आसमान को देख ले कि इसका कोई कोना नहीं, इसका बनाने वाला कौन है। तो ये तारीफ़ जब आप करेंगे ना, इसकी तस्वीर, इसका विर्द, ये वो, तो ये हो सकता है कि दुश्मनों की चाल बहुत गहरी हो, क्योंकि दुनिया इतनी गंदगी हो गई है कि एक इंसान है ही नहीं गंदगी, सबने एक दूसरे के हाथ मिलाया हुआ है। पता है हाथ मिलाना क्या होता है? पर वो ये नहीं जानते कि अल्लाह का अज़ाब क्या होता है। जब वो जो नीली छतरी है जिसका कोई कोना नहीं है, कोई दुनिया की ताकत, कोई दौलतमंद, कोई पैसा वाला इंसान इस कोने को बयान नहीं कर सकता कि इसकी हद कहाँ ख़त्म हो जाएगी, किस कंट्री में हम जाएंगे कि ये ख़त्म हो जाएगी। कि जब तुम ये बयान नहीं कर सकते तो अपनी दौलत का मुजाहरा नहीं करेगा, कि बताते हुए नहीं करेगा। जो देने वाला वो करीम है, उसकी कोई हद नहीं, ठीक है। तो दूसरी बात आती है कि हम इसके बारे में बताएंगे, थोड़ी सी बताएंगे। इंशाल्लाह जिसने भी इसको पढ़ा ना वो खसारे में नहीं है, उसका ईमान फौलाद की जैसा हो जाए। फौलाद पता है जैसे इसके कुछ भी नहीं रहे वो फिर भी खासा खुश रहेगा। ये उनको मिर्च लगा दे जिनकी दुनिया उनके आगे पीछे नाचती है, और वो बस हुक्म कर देने वाले, उनको आग लगा दे। इंसान को ऐसी ताकत, ऐसी हुस्न अता करेगा। इसे पढ़ने वाला ये लाजम है वो ईमान के साथ ही जाएगा, इस दुनिया के साथ ईमान के साथ जाएगा। इसका विर्द करने वाला, इस पर भरोसा रखने की आयत इतनी हैवी है कि इसमें सिर्फ थोड़ी सी बयानात है, अल्लाह की थोड़ी सी तारीफ़ है, पर इसकी क़ुव्वत ये है कि कोई भी शख्स जो होता है ना कहता है बस यही है कुरान पाक की आयत सबसे हैवी है।
اگر آپ کو جن جنات سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، نظر بد سے بچنا ہے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، کوئی بھی قسم کی آفت سے بچنا ہے، یہ پڑھ۔ قرآن پاک کا استعمال صحیح حرکتوں میں ہوتا ہے، صحیح حرکت میں، یعنی کہ کوئی استعمال کرے کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ عورت مل جائے، یہ میں اس کا گھر ختم کر دوں، یہ مجھے وہ عورت، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک کی حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، یہ نہیں کہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ مجھے وہ مل جائے گی، کسی کا گھر تباہ کرنا، کسی کی عورت پہ نظر رکھنا، کسی کے بچوں پہ حسد کرنا، یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ جب کوئی بچہ اچھا لگے تو اس پہ ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنا چاہیے۔ یہ لازم ہوتا ہے ہر مسلم، جب پیارا لگے، حتیٰ اگر جانور پیارا لگے، اگر انسان پیارا لگے، اگر کچھ بھی پیارا لگے تو یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی زبان میں ماشاء اللہ رکھنی چاہیے ہمیشہ، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا مسلمان زخمی ہو جاتا ہے۔ آنکھ ایسی چیز ہوتی ہے، یہ اسی کی حفاظت ہے، یہ اسی کی تعریف ہے، جو میں بتا رہی ہوں یہ اسی کی تعریف ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کو مصیبت سے بچایا جائے گا، آپ کو ایک حفاظت مل جائے گی بندے سے۔ یہ اسی کی تعریف بیان کرتی ہے کہ آپ کو حسد سے، نظر بد سے، گندی جو جن و جنات کی نظروں سے، ہوائی چیزیں جو ہوتی ہیں، انسانی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو جانور بھی ایسی گندی نظر رکھتے ہیں کہ جانور میں بھی گندے اثرات آ جاتے ہیں، جب آپ ان کو پالتے ہیں وہ گندے اثرات والے جانور ہوتے ہیں۔ تو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی جیسے کہ یہ آیت ہے اسے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے اللہ کا نام آپ پڑھیں، اس کی بھی تصویر، اس کی کیا تصویر، کتنی منٹ لگے گی جب آپ اس کی تصویر کریں گے، اللہ کے نام کی تصویر کریں گے، 5 کریں، 3 کریں، کتنے بھی ان کے جو حرف ہوتے ہیں، کلمات حسنہ ہوتے ہیں اللہ کے نام کے، کتنی دیر آپ کو لگے گی کریں نا، اسی سے پوری آپ کو مکمل جو ہے حفاظت مل جائے گی۔ کچھ بولتے میں اتنی جلدی بولتی ہوں نا کہ میرے بولنے کا فائدہ نہیں ہے، کہ سمجھ بھی نہیں آتی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں اس سے زیادہ سلو کیا بولوں۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں سلو بولوں اور اونچی آواز میں بولوں، تو اس سے زیادہ تو مجھے آواز رکھنی پڑے گی، تو میں مائک رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ دیکھیں، اے اللہ لا الہ، کیونکہ میں بیان کری تو میں اردو بھی گھسیٹوں گی بیچ میں سے، تو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، حی القیوم کا جو ہر وقت اٹھا رہتا ہے، ہر وقت زندہ، ٹھیک ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ هو الحی القیوم اسے بولتے ہیں۔ اب ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے ہوا کیوں بولتے ہیں؟ یہ بھی بہت سی کویشچن ہے کہ وہ ہوا کیوں ہے، ہیا کیوں نہیں ہے؟ ہوا جو لڑکے کو بولتے ہیں، ہیا جو لڑکی کو بولتے ہیں۔ ہوا جو ہو گیا، جو پہلے جو ہوا تھا، یہ ہو گیا ہوا کیونکہ جب بات ہوئی تھی، جو شخصیات اتری تھیں جو زمین میں جو ہوئے تھے، جو انبیاء اصحاب اترے تھے، جو آدم حوا اترے تھے، یہ پہلے ملاقات جو ہوئی تھی، پہلی بات جو ہوئی تھی وہ آدم سے ہوئی تھی، تو وہیں سے ایسی بات شروع ہوئی کہ آدمی سے بات ہوئی تو ہوا ہی استعمال ہوا، ہیا بہت کم ہوا، ہیا بعد میں ہوا، تو اس لیے بھی ہوا ہو گیا، کیونکہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ چلو وہ بھی ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایسی تعارف کر رہے ہیں، ہوا تو ہوا ہو گیا۔ تو اس میں ایسا کچھ نہیں کہ ہیا کیوں نہیں ہوا، ہوا بہت سی چیزوں کو بھی بولتے ہیں، ہوا انسان کو بھی بولتے ہیں۔ اچھا، یہ اگر کچھ چیز ہو جائے تو بھی ہم کہتے ہیں ہوا موجودہ بھی ہوتا ہے۔ ہوا نام ہر چیز میں لگایا جاتا ہے، جیسے کوئی چیز ہو، جیسے کوئی انسان ہو، ہوا لگایا جاتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ہوا کیوں ہو رہا ہے، ہیا کیوں نہیں ہو رہا۔ ہیا بہت ہی وہ ہے کہ خاص صرف لڑکیوں کو لگایا جاتا ہے، تو اس لیے ہیا نہیں ہو پایا، ہوا ہو گیا، کیونکہ ہوا پہلے بھی جو آدم ہوا تھا، تو پہلی ملاقات تو آدم سے ہوئی تھی، جب باہر بنا تھا بندہ، وہ پہلا آدم ہی تھا، اس سے پہلے کیا بنا ہوگا۔ تو یہاں پر آتے ہیں، ابھی دوسری آیت نہیں ہے یہاں پر، یہ ایک ہی آیت ہے، میں رک گئی تھی۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، جو یہاں ہے یہ مطلب ہے وہ ایک لمحہ بھی، سال گزر جاتے ہیں تو وہ ایک لمحہ بھی جو ہوتا ہے وہ چین نہیں لیتا، وہ نیند نہیں لیتا، اونگ نہیں لیتا۔ اونگ کا مطلب ہوتا ہے جو ایسے اونگ آ جائے ہلکی سی، وہ اونگ بھی نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔
کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ اس کی پوری زمین آسمان ہے، اس کی پوری زمین آسمان ہے، اس پہ ساری دنیا کی مسئولی ہے. اس لیے نہیں ہوتا کہ میرے پر ساری دنیا کی مسئولی ہے، وہ نیند نہیں کرتا کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ بندہ نہیں ہے، وہ عورت نہیں، کوئی چیز نہیں. کہیں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کو جب غصہ آ جائے، جب اللہ کو غصہ آ جائے تو وہ کوئی بھی روپ میں آ جاتا ہے، انسان کی روپ میں بھی آ جاتا ہے. ہمیں نہیں پتہ، ہم سوچتے ہیں کوئی فقیر ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی جانور ہے، کہ وہ اتنا حاکم ہے کہ وہ انسان بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، کہ بندہ سوچ سے باہر ہوتا ہے. کہ وہ جب ہوتا ہے، جب تہجد کے وقت بندے کے قریب ہوتا ہے، جب آپ کے 5 وقت کی نماز صحیح بیٹھے، 5 وقت کی نماز کے بعد تہجد قبول ہوتی ہے، کیونکہ تہجد بن جاتی ہے جنت کی چابی. تہجد بن جاتی ہے جنت کی چابی. آپ کو یہ چابی حاصل کرنا ہے تو آپ کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا 5 وقت کی نمازیں صحیح طریقے سے، صحیح وقت پہ، پھر آپ کو یہ چابی ملے گی. اور جو بندہ تہجد کا انتظار کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اپنی باقاعدگی سے، تو وہ اس کے لیے اللہ خود اس وقت نا دعا قبول کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے اٹھتا ہے لازم. اچھا، یہاں پر ہوا اس کی بات کہ وہ سوتا نہیں ہے، سالوں سال ہو جائے، وہ زمین آسمان کا مالک ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اور جو ہے جو یشفع، جو شفاعت ہو یا کچھ بھی ہو، اس کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا. جب تک وہ نہیں چاہے کوئی شفاعت میں نہیں آ سکتا، کوئی بہتری میں نہیں آ سکتا، کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کام نہیں جب تک وہ نہیں چاہے. بِإِذْنِہ ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو. اذن کا مطلب یہ ہوتا ہے اجازت نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ آئیں گے، یہاں پر ایک جیم آیا ہے، اور جیم کا مطلب ہوتا ہے جواز، ہوتا ہے ان کے پاس جواز وقف. یہاں پر آپ رک بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، نو ٹینشن. رک جائیں اچھا ہے. رکنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ بِإِذْنِہ. رک جائیں. اگر نہیں رکنا بِإِذْنِہ، نون کو بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے، اور ہا کے نیچے جو کسرہ ہے اس کو بھی اسی طرح سے ہی پڑھنا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. اسے خدا پاک جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو آیت ہے بہت ہی بہتر ہے پڑھنے والوں کے لیے. کیوں؟ یہ ایک بار پڑھ لیں نماز کے بعد، جو ہوتا ہے نا، میں نے سنا ہے جو ایک بار ہی پڑھ لیں، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں آوازیں، ایسی آوازیں دن رات آتی رہتی، نہیں پتہ کہ انسان کا وقت کون سا آخری ہو جائے. یہ دیکھیں، یہ بیٹھے بیٹھے حادثہ ہو جاتا ہے گھر میں. یہ جب انسان کو پتہ نہیں ہو اپنے وقت کا، یہ جو آیت الکرسی آپ پڑھ رہتے ہیں نا ایک بار نماز کے بعد، ایک بار، یہ سیدھا آپ کو جنت پہنچائے گی، مجھے جنت پہنچائے گی. میں کسی کو نہیں کہ میں خود بھی کرتی ہوں، کیونکہ میں نا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، میرے بچے کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آیت الکرسی پر، جب مجھے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں تسبیحاں کرتی ہوں. اب کب ہوتا ہے اور میں کب کرتی ہوں مجھے بھی نہیں پتہ، جب مجھے پاس ٹائم ہوگا میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی کہاں تک بات؟ یہاں تک بات ہوئی کہ جانتا ہے کیا اس کے آگے ہے اور کیا اس کے پیچھے ہے. وَلَا يُحِيطُونَ، یہ میں نے خود لکھا ہے، اگر کچھ کسرہ کی غلطی ہوگی تو آپ پڑھ سکتے ہیں بہتر. میں نے خود لکھا ہے، پتہ نہیں کیسے لکھا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، شَيْءٍ میں نے پڑھا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میم ہے. میں یہاں سے پڑھ لیتی ہوں، کچھ ہو تو اس لیے میں نے اسی طرح سے لکھا ہے کہ کچھ غلطی ہو گئی تو میں اسی طرح سے پڑھ سکوں. اچھا جی، وہاں پر شدہ ہے، دیکھیں میں نے شدہ نہیں ڈالا ادھر جو میں نے پیپر میں لکھا ہے. تو یہاں پر پڑھیں گے. یہاں پر ہے کیوں میں نے شیئن پڑھا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر میم کے اوپر شدہ ہے. شدہ سے آپ کو اسے لازم کیا کرنا ہے؟ پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. بشیء من علمہ. اچھا، یحیطون کا مطلب کیا ہے؟ یحیط کا مطلب بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کہ آپ کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہو سکتا جب تک
آپ کے پھر سے پڑھتی ہوں میں، ولا یحیطون بشیء من علمہ، آپ نہیں جان سکتے. یہ علم کا، یہ جو علم ہے اتنا واسع علم ہے، اتنی بڑی علم ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں جان سکتے. علم ہی الا بما شاء، اللہ کے حکم سے، الا بما شاء، اللہ کے حکم سے آپ اس چیز کے بارے میں، جب اس کی مرضی ہوگی آپ جان پائیں گے، جب اس کی مرضی نہیں ہوگی آپ نہیں جان پائیں گے. ٹھیک ہے. یحیط، ولا کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ولا کا مطلب ہو رہا ہے نہیں جان سکتے. ولا یحیطون بشیء، یہ اتنی وسیع علم ہے کہ آپ نہیں جان سکتے جب تک اس کی حکمت نہ ہو، جب تک اس کی رضا نہ ہو. قریب ہو گئے. میں نے ابھی صرف ایک آیت پڑھی ہے، چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اتنا ٹائم لگ گیا. قریب ہو گئے انشاءاللہ. دیکھیں ابھی الا بما شاء وسع، چلیں یہاں پر آگے بھی وسع کرسیہ السماوات والارض. اچھا، یہاں اس کی جو کرسی ہے جہاں وہ بیٹھا ہے وہ دیکھیں آپ، یعنی کہ آپ کو تقاضا لگانا ہے. کس چیز کا تقاضا لگانا ہے کہ وہ کیا ہے، کیوں نہیں علم ہو سکتا ہمیں، اور کون ہے وہ. کہتے ہیں جب آپ کو پتہ لگانا ہے، آپ صرف اس کی کرسی دیکھیں جس میں وہ بیٹھا ہو، تو کوئی کونا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک اتنی سی چھوٹی سی بات ہوئی. وسع کرسی السماوات والارض، کہ اتنی بڑی کرسی کا مالک ہے وہ. ولا یؤدہ حفظہما. اچھا، یہاں پر جو لکھا ہے یؤدہ حفظہما، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بھی مطلب وہی آتا ہے جو یحیطو آتا ہے. یحیطو کا بھی مطلب بہت بڑا وسیع ہے بات ہے، اور یہ بھی بہت ہی، جیسے کہ یہ لائق نہیں ہو سکتا. حفظہما کا مطلب ہوتا ہے، حفظہما کا دو مطلب ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا. دوسری بات کیا آتی ہے؟ حفظہما کا مطلب دو، ایک تو مطلب ہے میں یؤدہ حفظہ ولا یحفظہما. یؤدہ حفظہما میں بتاتی ہوں، ابھی حفظہما کا بتا رہی ہوں بس. یہ جو دو مطلب ہوتے ہیں، آسمان اور زمین، دو باتیں بتا رہے ہیں کہ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ بہترین چیز، زمین اور آسمان کی حفاظت. ولا یؤدہ حفظہما، نہیں ہو سکتا نا کہ آپ لوگ اس کی حفاظت کرو، کہ زمین آسمان کی. وہو علی العظیم. علی العظیم، یہ علی کا بات کچھ اور نہیں آیا. یہ علی کیوں آیا؟ علی العظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت عالی، عظمت والا. ٹھیک ہے، زبردست عالی عظمت والا. جو یہ بات ہے، ولا ہر چیز میں ولا آ رہا ہے، ولا آ رہا ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں آپ پتہ نہیں لگا سکتے. اور حفاظت کرنے والا، ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے. حفظہما کا مطلب حفاظت کرنے والا، تو حفظہما کا مطلب یہ ہو، کیونکہ اس میں زمین آسمان کی بات آ رہی ہے نا. زمین آسمان کی بات آ رہی ہے، تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے، جو حفاظت کی بات ہو رہی ہے، کہ تم اس کی حفاظت تو سوچ ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یحیطون کا بھی مطلب یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کی دونوں کی حفاظت کریں سوائے اللہ کے ذات کے، کیونکہ وہ سب سے بڑا عظمت والا ہے. یہاں پر ہماری یہ آیت، جو صرف ایک آیت پوری ہوئی، اور اس کو پورے ہونے کے لیے میں نے کافی منٹ لگائے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیں، اس کی ترجمہ ہم نے کیا. چھوٹی سی آیت تھی، میں نے ترجمہ کرنا تھا، ایک دوسری صورت کی کرنا تھا، پر مجھے ٹائم نہیں ملا، تو میں بولا چلو ایک ہی آیت کے کر لیتے ہیں. چلو ایک آیت کے لیے کی ہے میں نے. انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا، اور اس کی بے حساب فائدہ اٹھائیں گے، کہ اس کو ایسے چھوڑنے والی یہ آیت نہیں ہے. اس کے بہت اچھے معنی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کی انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. جو سنے گا آگے بھی پہنچائیں، فارورڈ کریں، کمنٹس کریں. کمنٹ کا کوئی اس میں وہی ہوتا ہی نہیں ہے، کہ کیونکہ
آیت ہے اس کو ترجمہ کیا اور کچھ بھی ہے ہی نہیں اس میں کہ شاباشی ملے کچھ بھی نہیں اس کے لیے، پر انشاءاللہ جو نہیں جانتے تھے ان کو سمجھ آئی ہوگی. اور اس دعا کے ساتھ چھوڑوں گی کہ ہر کسی کو اس آیت کا فائدہ ہو اور ہر کوئی اس کو پڑھنا نصیب کرے، اور اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آسانی پیدا کرے اور ہر وقت ہر جگہ اس کو مصیبتوں سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. آمین. صدق اللہ العظیم. یہاں تک چھوڑتی ہوں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا. انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی آیت کے ساتھ.